بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 40 العطف بالحروف کے متعلق پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ توابع کی جو 5 اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، اور آج ہم اس کی دوسری قسم العطف بالحروف کے متعلق پڑھیں گے۔ تو یوں آگے ہماری 3 اسباق رہ جائیں گے، توابع جن کے اندر ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ العطف بالحروف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ۔ یہاں تک انہوں نے تعریف بیان کی ہے کہ عطف بالحروف سے کیا مراد ہے۔ تو حروف یہ حرف کی جمع ہے، تو حروف عاطفہ، تو ان میں سے کوئی بھی آپ عبارت کے اندر لے کے آئیں گے تو وہاں پر اگر عطف کریں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ عطف بالحروف مراد ہوگا۔ تو یہاں سے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں العطف بالحروف تابع، کہ عطف بالحروف ایسا تابع ہے، ینسب الیہ، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ینسب الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی ما نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہو۔ وکلاہما مقصودان، اور فرماتے ہیں یہ دونوں، یعنی جو حرف عطف سے پہلے ہوگا اور حرف عطف کے بعد ہوگا، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مقصودان بتلک النسبۃ، اس نسبت میں کیا ہوں گے؟ یہ دونوں مقصود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، یعنی یہ مطلوب بھی ہوتے ہیں، مقصود بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک تو ویسے لے کے آئیں اور ایک کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے وہاں پر، نہ، بلکہ دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں، دونوں کا ہی وہاں پر فائدہ ہوتا ہے، دونوں کا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اب اس تعریف کو آپ نے مثال سے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے نیچے اس کی مثال دی ہے، قام زید و عمر۔ اب اس کے اندر آپ نے جو بھی تعریف پڑھی ہے، اس کو پورے کو آپ نے یہاں پر اجرا اس کا کرنا ہے، تاکہ آپ کو مثال بھی یاد ہو جائے اور اس کی تعریف بھی ازبر ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو قام زید و عمر، اب انہوں نے یہاں پر کیا کہا تھا کہ تابع جو عطف بالحروف ہے، یہ ایسا تابع ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس چیز کی جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی جاتی ہے۔ اب اس مثال میں کیا ہے؟ امر، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تابع ہے۔ تو یہ کس کے تابع ہے؟ زید کے تابع ہے، یعنی اعراب میں زید کے تابع ہے، اور یہ دونوں مقصود ہیں، یہاں مقصود بتلک النسبۃ، یہاں پر یہ دونوں مقصود بھی ہیں عطف بالحروف کے اندر۔ اب اس میں اس پوری مثال کے اندر واو حرف عطف آ جائے گا، ٹھیک ہے، دیگر حروف بھی ہیں لیکن یہاں پر واو استعمال ہو رہا ہے۔ واو والی مثال ہے، واو ہو گیا ہمارا حرف عطف۔ اب حرف عطف سے ایک چیز پہلے ہوگی اور ایک اس کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو چیز پہلے ہوتی ہے اس کو معطوف علیہ، یعنی جس پر عطف کیا گیا، علیہ عین کے ساتھ، بعض اس کو غلطی کے ساتھ یہ غلطی اس کے اندر کرتے ہیں کہ معطوف الیہ بولتے ہیں، تو یہ الیہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، بلکہ عین سے ہے، علیہ۔ تو معطوف علیہ واو سے پہلے ہوگا، یعنی جس پر عطف کیا گیا، تو زید پر عطف کیا گیا ہے، کس کا کیا گیا؟ اس کو بولیں گے معطوف، یعنی مفعول کا صیغہ، معطوف یعنی عطف کیا گیا، تو جس کا کیا گیا وہ بعد میں آئے گا، اور جس پر کیا گیا وہ پہلے ہوگا واو سے، ٹھیک ہے، حرف عطف سے پہلے۔ تو بہرحال ایک ہو گیا ہمارے پاس حرف عطف واو، پھر ہے ایک اس سے پہلے اور اس کے بعد، تو اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ پہلے کو دیتے ہیں معطوف علیہ اور دوسرے کو نام کیا دیں گے؟ معطوف، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں نسبت میں مقصود بھی ہیں، کیا؟ مثال کے طور پر قامہ کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا؟ زید، زید کھڑا ہوا، و عمر، اور عمر بھی کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر دونوں ہی مقصود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک تو کھڑا ہوا دوسرا کا جناب ویسے تمہیدی طور پر نام ساتھ لے لیا، نانا، ایسا نہیں، دو نام لیے ہیں تو دونوں ہی مقصود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ بھی معطوفات ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے 2 کی مثال دی ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں یہ جو تعریف ہم نے پڑھی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عطف بالحروف ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی ما نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہوتی ہے۔ تو عطف بالحروف ایسا تابع ہے، مطلب امر جو یہاں پر مثال میں ہے، یہ ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف جس کی نسبت کی گئی نا زید کی طرف، جس کا متبوع ہے امر کا، تو جس کی نسبت، اور اس کی طرف نسبت کس کی گئی ہے؟ کھڑا ہونے کی، تو اس کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف ہی نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں نسبت میں مقصود بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اس کی میں نے جو تعریف ہم نے پڑھی ہے تو اس کو میں نے اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو اب اس کو آگے ایک نام دیتے ہیں کہ عطف بالحروف کو ایک نام اس کو جو دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَيُسَمَّى عَطْفَ النَّسْقِ، اس کو عطف نسق کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔
اب سما یسمی پر میں نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا، وہ آپ کو امید کرتا ہوں آپ نے سماعت کیا ہوگا پچھلے سبق کے اندر. تو اب یہاں پر عطف نسق جو اس کو بولا انہوں نے، تو نسق کا انہوں نے نام کیوں رکھا؟ تو اس کا 2-3 معنی آتے ہیں. نسق کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا. تو اس برابر ہونے کا اگر معنی میں اس کو اگر مراد لیں گے کہ اس کا نام عطف نسق ہے، برابر ہونے کے معنی ملے، تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا کہ جس طرح اب مثال میں نے ابھی عرض کی قام زید و عمر، اب یہاں پر عمر اور زید دونوں اعراب میں برابر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کا اعراب فاعل ہونے کی وجہ سے یہاں پر مرفوع ہونا ہے، مرفوع ہے. تو لہٰذا اس طور پر اگر اس کو عطف نسق یعنی برابر ہونے کے معنی میں نسق کو لیں گے تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا یعنی اعراب میں برابر ہے. اور اگر اس کو ترتیب دینے کے معنی میں لیں، یعنی نسق کا معنی ترتیب دینا، تو اس کے اندر بھی پھر اسی طرح معنی لیں گے کہ جس طرح قام زید و عمر و بکر، اس طرح اگر ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا کہ معطوف لے، پھر معطوف، پھر آگے ترتیب کے ساتھ اس طرح آگے یہ آتے جاتے ہیں معطوفات وغیرہ. تو اس طرح اس کو نسق ترتیب دینے کے معنی میں لیں گے تو بھی یہی معنی بنے گا جو بھی میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، یا پھر اگر برابر ہونے کے معنی میں لیں تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا. ٹھیک ہے، آگے اس کی کچھ دیگر چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَطْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْعَطْفِ. فرماتے ہیں اور اس کی شرط یعنی عطف بالحروف جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کی شرط بھی ہے. شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یکون بینہ، یہ کہ اس کے مبین، بینہ کی ضمیر لوٹے کی تابع، ٹھیک ہے، تابع کے درمیان، وہ بین مطبوعہ اور اس کے مطبوع، یعنی تابع اور تابع کے جو مطبوع ہے، یعنی جو حرف عطف سے پہلے ہے اور حرف عطف کے بعد ہے، تو ان کے کیا کہتے ہیں؟ ان یکون بینہ و بین مطبوعہ، کہ تابع اور تابع کا جو مطبوع ہے ان کے درمیان ہو. کون ہو؟ احد حروف العطف، حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک، یعنی 2 حروف عاطفہ ہیں. اب وہ حروف عاطفہ کون ہیں، کیا ہوتے ہیں، کس انداز کے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، کہتے ہیں جو قسم ثالث ہے اس کے اندر اس کا ذکر عنقریب آئے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہاں آئے گا. تو یہاں پر انہوں نے صرف ایک یہ بیان کر دی شرط کے طور پر کہ جہاں پر بھی تابع اور مطبوع والی بحث آپ پڑھیں گے تو وہاں پر ایک حرف عطف ہونا وہاں پر شرط ہے. اگر شرط نہیں ہوگی تو ایک اس کے بارے میں قاعدہ مشہور ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے. یعنی جب شرط حرف عطف ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر یہ پوری جو آپ نے ابھی تعریف پڑھی ہے حرف عطف بالحروف کی، تو یہ ساری وہاں پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگرچہ آپ کا پورا جملہ وہاں پر موجود ہے، مثال کے طور پر قام زید عمر بکر وغیرہ وغیرہ، آپ جناب جتنی مرضی لمبی چوڑی عبارت لے آئیں، لیکن وہاں پر اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اچھا، قام زید و عمر میں نے مثال پہلے ہی عرض کر دی. اب یہاں سے آگے بہت زبردست معلوماتی چیزیں بیان ہونے جا رہی ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا أُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ. فرماتے ہیں کہ اور جب عطف ڈالا جائے، عطف کیا جائے کس پر؟ علی ضمیر المرفوع المتصل، ضمیر مرفوع متصل پر، ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یجب تأکیدہ، تو تقید لانا واجب ہے، بالضمیر المنفصل، ضمیر منفصل کے ساتھ. مثال دیکھیں گے واضح ہو جائے گا. فرمایا نحو ضربت انا وزید. اب یہاں پر انا کو اگر گراتے تو ضربت وزید، اصل عبارت تھی ضربت وزید، یعنی میں نے مارا اور زید نے مارا. اب ضربت میں تو ضمیر تھی اور زید آگے جس نے مارا، یعنی ایک وہ فاعل ہے یعنی مارنے والا، ایک میں مارنے والا ہوں. لیکن انا ضمیر جو منفصل آپ دیکھ رہے ہیں یہ لانا واجب ہے. یہی انہوں نے اوپر بات بیان کی نا کہ جب عطف ڈالا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، اب دیکھیں نا زید، اس کا عطف ڈالا گیا کس کے اوپر؟ یہ ضربتو پر. اب جب ضربتو پر زید کا عطف ڈالا گیا، یہی اوپر میں نے عرض کیا تھا نا کہ معطوف علیہ اور معطوف، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پر معطوف ہے زید، یعنی زید کا عطف ڈالا گیا. کس پر ڈالا گیا؟ یہ بھی انہوں نے اوپر بات بیان کی نا کہ عطف علی ضمیر المرفوع المتصل، یعنی ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے. تو یہاں پر ہے ضمیر مرفوع متصل ضربتو. اب تو ضمیر ہے تو زید کا عطف ڈالا گیا کس پر؟ تو ضمیر پر. لیکن اب یہ کون سی صورت ہے کہ کہتے ہیں اذا عطف علی ضمیر المرفوع المتصل، کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے گا تو پھر تھوڑا سا آپ نے وہاں پر کرنا کیا ہے کہ ضمیر مرفوع جو منفصل ہے تو اس کے ساتھ آپ نے تقید لے کے آنی ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے کہ انا ضمیر یا ساتھ میں انہوں نے لے کر آئے ہیں. اب یہ کیوں لے کے آئے تو اس کا انہوں نے جواب نیچے بھی دیا ہوا ہے
کہ اب اس کو سمپل سی جو آپ نے ذہن میں یاد رکھنی ہے بات کہ یہ انا ضمیر کیوں لے کر آئے. اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ زید تھا ایک مستقل کلمہ, ٹھیک ہے, یہ مستقل ایک کلمہ تھا. اس مستقل کلمے کا عطف اگر انا نہ لے کے آتے تو پھر اس کا عطف مانا جانا تھا تو ضمیر ایک جز پر, یعنی ادھر واو کے بعد میں جو زید آ رہا ہے یہ ہے مستقل کلمہ, اور پیچھے جو ضربتو میں تو ضمیر ہے یہ ہے جز, تو مستقل کلمے کا جز پر عطف ہونا تھا, تو یہ درست نہیں ہونا تھا. لہٰذا انا ضمیر ایک مرفوع منفصل لے کر آئے, تاکید لے کر آئے اسے, تاکہ مستقل کلمے کا مستقل کلمے پر ہی عطف ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بس یاد رکھنی ہے کہ ایک مستقل کلمے کا جز پر عطف ہونا لازم آ رہا تھا, تو اس خرابی سے بچنے کے لیے منفصل کے ساتھ تاکید لے کر آئے. اچھا, اب یہ تو انہوں نے یہاں پر تک بیان بات کر دی. اب آگے ایک صورت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں الا وگرنہ اذا فصل, مگر کہتے ہیں جب فصل, جب تفصیل فاصلہ بیان کر دیا جائے, یعنی درمیان میں فاصلہ آ جائے, فاصلہ کر دیا جائے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضربت الیوم وزید, یعنی میں نے مارا, یعنی آج میں نے مارا اور زید نے مارا. اب درمیان میں جملہ بالکل اوپر والا تھا, لیکن الیوم یہ ظرف آ گیا, درمیان میں فاصلہ آ گیا. تو اب جب ظرف آ گیا ہے تو یہاں پر پھر وہ کمزوری آ گئی. ٹھیک ہے, یعنی جو ان کا درمیان جو فاصلہ آ گیا, تو فاصلے کی وجہ سے یہاں پر وہ کمی اور جو مسئلہ تھا وہ یہاں پر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں پر آپ ضمیر نہ بھی لے کے آئیں گے تو بھی یہاں پر آپ کا کام چل جائے گا. لہٰذا یہاں پر ضربت الیوم وزید یہ بالکل عبارت ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں پر فصل مطلب فاصلہ آ گیا, درمیان میں ظرف آ گیا. تو یہ ہوئی پہلی بات. اب اسی بات پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر, اس کے بعد آگے عبارت آ رہی ہے وَإِذَا أُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ, یعنی ضمیر مجرور. تو آپ کو پتہ ہے کہ ضمیریں ہیں 3 ٹوٹل, ضمیر مرفوع, ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور. یہ ٹوٹل 3 قسمیں ہیں. ضمیر مرفوع کی بات اوپر بیان کر دی, اور اس میں سے بھی کون سی بیان ان کی, ضمیر مرفوع متصل. تو اب ضمیر جو 3 قسمیں میں نے مرفوع, منصوب اور مجرور, ان میں مجرور تو صرف ہوتی ہی متصل ہے, منفصل نہیں ہوتی. پھر رہی پہلی 2 صورتیں مرفوع اور منصوب. تو مرفوع کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, متصل ہوتی ہے, منفصل ہوتی ہے. منصوب کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں, متصل ہوتی ہے, منفصل ہوتی ہے. اب انہوں نے مجرور کی آگے بات شروع کر دی, پیچھے تھا صرف مرفوع متصل. تو پھر دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کیا بنے گا, تو وہ ضمناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ وہ ان کا حکم کیا ہوگا, کیونکہ یہاں پر جس کا حکم انہوں نے بیان کرنا تھا وہ کر دیا کہ ضمیر مرفوع متصل پر اگر کسی کا عطف کرنا ہے تو منفصل کے ساتھ تاکید لانی ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں, اگر ضمیر مرفوع منفصل ہو تو اس کے اوپر پھر ضروری نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ضمیر منصوب ہو, خواہ متصل ہو خواہ منفصل ہو, تو وہاں پر بھی اس طرح کا اگر مسئلہ بنتا ہے تو وہاں پر تاکید لانا ضروری نہیں ہوگا. یہ ہمیں ضمناً اس بات سے سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, اس کی پھر مثالیں اور یہی جو بات میں نے عرض کی ہے یہ نیچے حاشیہ نمبر 2 میں ساری چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اوپر آئیے ایک دفعہ وَإِذَا أُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ والی بات پر, کہ یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی تھی ضربت انا وزید. اب یہ تھی ضمیر, یعنی ایک انہوں نے جو مثال دی تھی تو یہ ضمیر بارز کی مثال تھی, یعنی ہمیں ظاہری طور پر ہمیں واضح نظر آ رہی ہے تو ضمیر. یہ انہوں نے مثال نیچے جو متن میں دی ہے یہ انہوں نے اوپر بیان کر دی. دوسری مثال اس سے دوسری طرح جو ہوتی ہے, یعنی ضمیر مرفوع متصل بارز اور آگے ہے مستتر, تو اس کی مثال انہوں نے دی, کہتے ہیں اسکن انت وزوجک الجنت. ٹھیک ہے, یعنی اب اسکن, اب اس کے اندر جو انت ضمیر تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہمیں, وہ مستتر ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی ہمیں آگے اسکن انت. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آگے اس کی تاکید کے لیے لہذا ہم نے منفصل کو ذکر کر دیا, اسکن انت وزوجک الجنت. ٹھیک ہے, یہ مستتر اور پیچھے تھی بارز کی مثال. اچھا, پھر دوسری رہی بات, یہ تو بات ہوئی نا وَإِذَا أُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ پر, کہ ایک مثال انہوں نے دی تھی بارز والی, مستتر والی میں نے عرض کر دی. پھر رہی بات منفصل والی. ٹھیک ہے, اس کی مثال انہوں نے نیچے بیان تو نہیں کی لیکن اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ انا وزید ذاہبانی. ٹھیک ہے, میں اور زید جانے والے. اب یہ مثال ہوگی انا وزید ذاہبان, یعنی انا یہ مرفوع منفصل ہے اور وزید, تو اب یہاں پر بالکل سمپل سی ہے, یہاں کوئی علیحدہ انہوں نے چرچا اس کا نہیں کیا. تو یہاں پر انا وزید یہ ہوگی اس کی منفصل کی مثال. پھر رہی بات منصوب والی بات,
کہ منصوب والی صورتوں میں جو عطف کریں گے تو اس کا انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں ضربتو کا وزیدن، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کاف ضمیر. اسی طرح آگے مثال ہے ما جاءنی الا انت وزیدن، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صورتیں انہوں نے نیچے بیان کر دی ہیں. اب یہاں تک ہماری جو 4 طرح کی ضمیریں پوری ہوگی. ضمیر مرفوع کی دونوں صورتیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ضمیر منصوب کی بھی دونوں صورتیں ہوگی، جو کہ انہوں نے ذکر نہیں کی ہوئی تھی لیکن ضمناً میں نے جس طرح عرض کرنے کی کوشش کی ہے. رہی بات آگے والا جو انہوں نے خود متن میں بیان کیا ہے ضمیر مجرور، اور ہوتی بھی ضمیر مجرور متصل ہے صرف، تو اس کا ذکر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ. ہم کہتے ہیں جب ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائے، یعنی کسی چیز کا آپ نے عطف ڈالنا ہے، کس پر؟ ضمیر مجرور پر ڈالنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یاجب اعادۃ حرف الجر، تو حرف جر کا اعادہ واجب ہے، یعنی حرف جر جو ہے اس کو آپ نے دوبارہ اس کا تکرار کرنا ہے، دوبارہ لے کے آنا ہے، یہ واجب ہے. اس کا بھی وجہ اور اس کی جو علت ہے وہ وہی ہے جو میں نے اوپر عرض کر دی نا، یہ کام زید اس پر ضربت انا و زیدن پر، کہ یہاں پر زید ایک مستقل کلمہ تھا اور پیچھے تو ضمیر تھا، ٹھیک، تو ضمیر تھی اور وہ جز تھی اور یہ مستقل کلمہ کے طور پر تھا، تو اس کا مستقل کلمے کا جز پر عطف لازم آنا تھا. بالکل یہی اس کے اوپر ایک اعتراض ہے، یعنی یہی اس کا جواب دیں گے کہ یہاں پر تکرار کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی وہی انہوں نے بیان کیا کہ یہ مستقل کلمے کے طور پر ہے اور اس کا پھر اس کے جز پر عطف ہونا تھا، تو یہ اس طرح درست نہیں ہے، لہٰذا یہ شدت اتصال کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے اس کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہاں پر اس کی مثال دیکھیں واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں مررت بکا و بزیدن. اب یہاں پر تھا مررت بکا و زیدن، لیکن پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اعادہ جر، حرف جر کا جو ہے اعادہ کرنا ہے. تو یہاں پر واو کے بعد جو زید ہے تو اس کے ساتھ با آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہی یہاں پر انہوں نے اعادہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ نہ کرتے تو یہاں پر پھر وہ خرابی لازم آنی تھی کہ مستقل کلمے کا ایک جز پر عطف کرنا لازم آنا تھا. لہٰذا مررت بکا و بزیدن، یہ با جو لے کے آئے ہیں یہ اسی وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ یہاں پر ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جا رہا ہے. تو ضمیر مجرور کون سی تھی؟ با کے ساتھ جو کاف ضمیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. مررت بکا، با حرف جر اور کاف ضمیر مجرور متصل، حرف جر کے ساتھ متصل ہے. تو اب اس کے اوپر زید کا عطف ہونا تھا، تو لہٰذا عطف جب ضمیر مجرور پر کر رہے ہیں تو با کا اعادہ ہم نے یعنی حرف جر کا اعادہ کر دیا. اب یہ انہوں نے ایک صورت بیان کی ہے مثال میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حرف جار ہوتا ہے، یعنی جس نے آگے جار دینا ہے، ایک تو حروف جارہ ہوتے ہیں جو 17 حروف جارہ ہیں، دوسرا آگے جو جار دینے والا ہوتا ہے وہ مضاف بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ نے جو مجرورات پڑھے ہیں تو ان میں اندر آپ نے کیا پڑھا ہے کہ ایک حرف جار ہوتا ہے یعنی جو جار آگے جار دیتا ہے، دوسرا ہوتا ہے مضاف یعنی مضاف لے بھی مجرور ہوتا ہے. تو مضاف لے والی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یعنی یہاں پر وہ بھی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا نا یاجب اعادۃ حرف الجر، یہاں پر صرف حرف جار والی انہوں نے مثال دیا، لیکن یہاں پر مضاف والی بھی مراد ہے لیکن یہاں پر ذکر انہوں نے کی. تو اس کی مثال ہے جاءنی غلامک و غلام زیدن، ٹھیک ہے. تو اب جاءنی غلامک، اب کاف ضمیر جو ہے یہ غلام مضاف ہے اور یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے اور یہ متصل بھی ہے. اب اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے زید کا، لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ اعادہ جار. اب یہاں پر جار حرف جار نہیں ہے بلکہ یہاں پر مضاف یہ جار ہے، کیونکہ یہ آگے زید کو جر دے رہا ہے. یہاں پر غلام کا ہم نے کیا کر دیا؟ اعادہ کر دیا، اس کو ہم نے دوبارہ لے کر آئے. کس خرابی سے بچنے کے لیے؟ وہی خرابی جو ابھی یہاں جس کا ذکر ہوا ہے. تو اس کی مثال دوبارہ سماعت کریں کہ جاءنی غلامک و غلام زیدن، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ صِفَةً لِلشَّيْءٍ أَوْ خَبْرًا لِأَمْرٍ أَوْ صِلَةً أَوْ حَالًا فَالثَّانِي كَذَلِكَ أَيْضًا. اب بہت زبردست یہ بھی انہوں نے صورت بیان کی. یہ کہتے ہیں اور تو جان لے کہ معطوف لے کے حکم میں ہے، یعنی جو بعد والا نا حرف عطف سے بعد اس کو بولیں گے معطوف اور اس سے جو پہلے ہوگا اس کو بولیں گے معطوف لے. فرماتے ہیں اور تو جان لے کہ بے شک معطوف یہ معطوف لے کے حکم میں ہے. کس انداز میں یہ عبارت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خود ہی آگے وضاحت کرتے ہیں. آنی یعنی میری مراد، یعنی میں مراد لیتا ہوں. کیا مراد لیتا ہوں؟ کہتے ہیں اذا کان الاول صفۃ لشیء او خبرا لامر او صلۃ او حالا فالثانی كذلك ايضا. یعنی کہتے ہیں کہ جب اول صفت ہوگا کسی شے کی تو اول سے مراد کیا ہے؟ معطوف علیہ، یعنی حرف عطف سے پہلے جو ہوگا تو اس کو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ معطوف علیہ. تو یہی کہتے ہیں کہ جب اول یعنی معطوف علیہ کسی شے کی صفت ہوگی
او خبرن لامرن یا کسی چیز کی کسی معاملے کی خبر ہوگی، او صلاتن یا کسی کا صلہ ہوگا یعنی موصول ہوگا تو اس کی صلہ بن رہا ہوگا، او حالن یا حال ہوگا تو فثانی تو پھر جو ثانی ہوگا یعنی حرف عطف کے بعد یعنی جو معطوف ہوگا تو وہ کیا ہوگا، کہتے ہیں کذالک ایضا، وہ بھی اسی طرح ہوگا، یعنی جو چیز وہ بن رہی ہوگی وہی چیز وہ بن رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک تو فاعل بن رہا ہو اور ایک جناب نائب الفاعل بن رہا ہو، یا جناب ایک مبتدا بن رہا ہو دوسرا خبر بن رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں ہے، جو چیز ایک بن رہی ہوگی یعنی حرف عطف سے پہلے والی وہی بعد والی بن رہی ہوگی۔ جس طرح کے پیچھے والی آپ نے مثالیں دیکھی ہیں ان کے اندر ایسا ہی تھا، مثال کے طور پر قام زید و عمر، تو اب یہاں پر زید یعنی زید کھڑا ہوا اور عمر کھڑا ہوا تو دونوں کیا بن رہے تھے، فاعل بن رہے تھے، تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے کچھ اپنی طرف سے چند بطور تمہید مثالیں دی تھی، اس سے مراد کچھ بھی آپ ترکیبی طور پر لے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ مثال لیں گے تو اس کے اندر جو بھی بنا رہے ہوں گے تو آپ وہ بن جائے گی، لیکن بنانا دونوں کو ایک طرح کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو بیان کی ہیں اس کی مثالیں انہوں نے متن میں نہیں دی، حاشیے میں دی ہیں، وہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا کہ اگر اذا کان الاول صفتن یعنی اگر پہلی چیز یعنی معطوف علیہ کسی چیز کی صفت ہو تو دوسری بھی صفت ہوگی، تو حاشیہ نمبر 1 میں انہوں نے فرمایا کہ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، العالم والبالغ، اب یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے العالم والبالغ، واو درمیان میں آ گیا تو واو سے پہلے ہے معطوف علیہ اور بعد میں ہے معطوف، تو دونوں کیا بن رہے ہیں یہاں پر صفت، یعنی جو میرے پاس زید آیا وہ عالم اور بالغ، یعنی دو اس کی صفتیں ہیں عالم اور بالغ، تو العالم جو اس کی صفت بن رہا تھا تو یہ تھا معطوف علیہ، تو جو اس کا حکم ہے تو وہی انہوں نے کیا کہا والبالغ، تو یہی انہوں نے اوپر کہا تھا کہ تو جان لے کہ معطوف یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہے، پھر اس کے آگے آنی سے انہوں نے وضاحت کی تو اس سے مراد یہی ہے، پہلی صورت یہاں تک بیان ہوئی صفت والی۔ پھر انہوں نے اوپر کہا تھا کہ یا پھر وہ کسی چیز کی خبر ہوگی، یعنی پہلے والا خبر بن رہا ہوگا تو دوسرا بھی خبر بن رہا ہوگا، اس کی مثال کہتے ہیں زید عاقل و شاعر، زید عاقل ہے اور شاعر ہے، اب زید کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ عاقل ہے، ایک تو خبر یہ ہوگی، لیکن یہ یہاں پر کیا بن رہی ہے معطوف علیہ، واو حرف عطف آ گیا اور اس کے بعد ہے شاعر، تو اب شاعر یہ اس کی خبر، کیونکہ معطوف علیہ خبر بن رہا تھا تو معطوف بھی کیا بنے گا، خبر بنے گا۔ پھر انہوں نے اوپر کہا تھا کہ یا تو پھر وہ صلہ بن رہا ہوگا، جیسے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں قام الذی صلی و صام، کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، تو اب الذی ہے موصول، ٹھیک ہے، صلی اور وصام یہ دونوں فعل جملے ہیں، جو جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنیں گے اس کا صلہ، لیکن کہتے ہیں صلی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ فعل فاعل مل کر ہو جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے، بان تو صلہ ہی رہا نا لیکن معطوف علیہ ہو جائے گا، اور یہ معطوف علیہ ہے واو حرف عطف اور سامہ یہ کیا ہو جائے گا، فعل فاعل مل کر ہو جائے گا صلہ، لیکن یہ معطوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اوپر کیا کہا تھا کہ یا تو وہ صلہ بن رہے ہوں گے، یعنی پہلا صلہ ہے تو دوسرا بھی صلہ ہی بن رہا ہوگا، اور آگے حال والی انہوں نے مثال دی ہے کہ وضرب زید مشدودا وقائما، تو اب یہاں پر حرف عطف سے پہلے والا حال بن رہا ہے تو بعد والا بھی حال بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اور اسی طرح وقضا اذا واجب والی جو عبارت آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی مثال سے آگے، تو یہاں پر انہوں نے ایک اور چیز بیان کہتے ہیں ان یکون فی المعطوف علیہ ضمیر، یعنی کہتے ہیں کہ معطوف علیہ جو ہے اس میں اگر ضمیر ہوگی نا تو واجب ہے کہ معطوف میں بھی ضمیر ہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جیسے کہ زید قام ابوہ وقعد اخوہ، اب یہاں پر دونوں آپ دیکھ رہے ہوں گے قام ابوہ وقعد اخوہ، اب دونوں میں کیا ہے ابوہ و اخوہ ضمیر ہے، کہتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے کہ زید قام ابوہ وقعد اخن، ٹھیک ہے، اخوہ کہنا یہ ضروری ہوگا، یعنی اگر ضمیر والی صورت ہے نا، یعنی معطوف علیہ میں ضمیر کے ساتھ اس طرح استعمال ہو رہا ہے تو آگے بھی پھر ضمیر لے کے آنی آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف ضمیر ہو اور ایک طرف سے ضمیر گرا دیں، تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ آئیے اوپر دوبارہ سبق کی طرف، فرماتے ہیں وَالضَّابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ يَجُوزُ أَن يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ، بہت زبردست اور ایک اہم ذہن میں ہمیشہ کے لیے یہ بٹھانے والا یہ قاعدہ ہے، فرماتے ہیں اور اس معاملے میں ضابطہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کہتے ہیں انہو حیث یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ جاز العطف، یعنی عطف جائز کب کہاں ہوگا، یعنی کس صورت میں آپ کا عطف درست ہوگا، ایسا نہیں کہ ہر جگہ کوئی بھی آپ عبارت لے لیں اور درمیان میں حرف عطف ڈال لیں اور جناب آپ کا عطف درست ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ جہاں پر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا جائز ہو، معطوف کو رکھنا جائز ہو معطوف علیہ کے مقام پر، یعنی ایک جس طرح عام سمپل جملہ ہوتا ہے کہ قام زید و عمر، اب یہاں پر زید تھا معطوف علیہ، اب عمر جو تھا یہ کیا تھا معطوف، اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے زید کی جگہ رکھنا ہے، تو جب یہ رکھنا جائز ہو تو کیونکہ اب جب رکھنا جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، قام عمر و زید بالکل کہنا اس طرح بھی جائز ہے، کہتے ہیں ضابطہ اس میں یہ ہے
کہ معطوف کو معطوف علیہ کے قائم کام رکھنا، یعنی اس کو اس کی جگہ پر رکھنا جب جائز ہوگا تو جاز العطف، تو پھر کیا ہو جائے گا، عطف جائز ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی صورت نہیں بنتی، کوئی خرابی لازم آ رہی ہوگی تو وہاں پر آپ کا پھر عطف کرنا جائز نہیں ہوگا، چاہے جتنا مرضی آپ سونا جملہ بنا لیں۔ کہتے ہیں وحیث لا، حیث لا فلا، یعنی جہاں پر اس طرح کی آپ صورت نہیں کر سکتے، وحیث لا سے مراد ہے کہ جہاں پر قائم کام کرنا جائز نہ ہو تو فلا، تو پھر وہاں پر عطف کی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک شک اور یہ جو قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب معطوف علیہ کی جگہ پر معطوف رکھنا جائز ہوگا تو لہٰذا وہاں پر پھر عطف کرنا بھی جائز ہوگا، اور اگر پہلی چیز ختم، یعنی جب قائم کام کرنا شرط آپ کے پاس درست نہیں ہوگا تو پھر آپ کا عطف کرنا بھی درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک نیچے بھی صورت بیان کی، کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی شے کسی شے کے قائم کام ہو جاتی ہے تو وہ اس کا حکم لے لیتی ہے۔ اور آگے بہت زبردست ایک اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ وَالْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَائِزٌ، اور فرماتے ہیں اور عطف جائز ہے، والعطف جائز، اور عطف جائز ہے، علی معمولی عاملین مختلفین، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف جائز ہے، یعنی ایک حرف عطف ہو اور دو مختلف عامل ہوں اور ان کے معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے۔ اب ایک دفعہ ترجمہ سماعت کرتے جائیں، جب مثالیں میں عرض کروں گا، مثال سے اس کی وضاحت کروں گا تب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، ایک دفعہ ترجمے پر آپ فوکس کریں۔ کہتے ہیں اور عطف جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، یہ معمولین تھا تو ٹھیک ہے، آگے اضافت کی وجہ سے انہوں نے تثنیہ اس کا گر گیا، تو بہرحال اور عطف جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، لیکن اس کی شرطیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جو ان سے آگے آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، کہتے ہیں اگر معطوف علیہ مجرور ہو مقدم ہو، معطوف علیہ اور معطوف آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ معطوف علیہ کہاں پر ہوتا ہے اور معطوف کہاں پر ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو یہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر پہلی صورت یہ ہے کہ معطوف علیہ مجرور ہو، معطوف علیہ مجرور ہو، ویسے تو معطوف علیہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قاعدہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا، یہ صورت آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ اس صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے کہ جب وہ معطوف علیہ کیا ہو، مجرور ہو اور ہو بھی مقدم، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح ہو، یعنی معطوف کے اندر بھی اسی طرح معاملہ ہو، جیسے مثال سمجھے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فی الدار زید والحجرۃ عمرو، اب یہاں پر فی حرف جار اور اس کا جو یعنی عامل ہو گیا، اس کا معمول کیا ہے، الدار، الداری، یہ اس کا کیا ہے، معمول۔ اب اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو الحجرتی کا عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی یہ کیا ہے، مقدم ہے، الداری یہ مقدم ہے نا، تو یہ انہوں نے اوپر بیان کیا تھا کہ ان کان معطوف علیہ مجرورا مقدما، کہ معطوف علیہ مجرور ہو، وہ یہاں پر پایا گیا، الداری مجرور ہے، پھر کیا تھا، مقدم ہو تو یہ مقدم ہے، پھر کہتے ہیں زید، یہ اس کا بھی عامل علیحدہ ہے، یعنی ابتدا ہونا، یعنی اس کا ابتدا عامل ہے تو وہ عامل ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، زید، اس کے اوپر عطف کس کا ہو رہا ہے، عمرو، ٹھیک ہے۔ تو یہی انہوں نے پیچھے بیان کیا کہ عطف جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، تو اب معمول کیا ہیں، دار اور الحجرتی، یہ معمول ہو گیا، یہ تھا جر والا، اور زید اور عمرو یہ دو مختلف معمول تھے، کیونکہ ان کا عامل دار کا عامل جار ہے، فی جار، اور دوسرا زید کا عامل کیا ہے، ابتدا۔ تو اب یہی انہوں نے پیچھے بیان کیا کہ عطف جائز ہے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر، تو معمولوں پر عطف تو ہو رہا ہے، لیکن صورت انہوں نے کیا لگائی تھی کہ ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، کہ اگر معطوف علیہ مجرور ہو مقدم ہو، تو یہاں پر وہ آپ نے سماعت کر لیا کہ مجرور بھی ہے مقدم بھی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہاں پر یہ عطف کرنا جائز ہوگا، اور یہی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو چیزوں کا یہاں پر عطف ہو رہا ہے ایک حرف عطف کے ذریعے۔ ویسے اگر قیاس کا دیکھیں، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حرف عطف کے ذریعے، ایک حرف عطف جو حرف عطف واو ہے، اتنی اس کے اندر قوت نہیں ہے کہ اتنا بڑا یہ کام کر لے، اتنا بڑا وزن اٹھا لے، لیکن چونکہ یہ جو قید نے لگائی ہے کہ معطوف علیہ مجرور ہو مقدم ہو، اس صورت میں یہ صورت کرنا جائز ہے۔ اب یہ اس صورت میں بھی جائز کیوں ہے، اس کا حاشیے میں انہوں نے جواب دیا ہے
کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَسْمُوعٌ مِّنَ الْعَرَبِ، کیونکہ یہ کہتے ہیں اہل عرب سے یہ سماعت کیا ہوا ہے، یعنی انہوں سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے اس شک کے ساتھ کہ معطوف علیہ مجرور ہو اور مقدم ہو، اس صورت میں ایک حرف عطف کے ذریعے دو مختلف عاملوں کے ممولوں پر عطف کرنا انہوں نے جائز قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ استعمال کیا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں پھر ہم نے جائز رکھا، یعنی جو سماعی طور پر جس طرح اہل عرب سے جتنا سنا ہے پھر اس کو اتنے پر ہی ہم نے لاگو رکھنا ہے، پھر اس کے علاوہ نہ منصوب پر ہم عمل کریں گے ہی، نہ مرفوع پر عمل کریں گے، اور نہ ہی ایسا کریں گے کہ جناب ہو تو مجرور لیکن مقدم نہ ہو بلکہ بعد میں ہو، یہ بھی نہیں، یعنی نہ منصوب میں ہے نہ مرفوع میں ہے، ٹھیک ہے، اور مجرور میں بھی اس صورت میں ہے کہ جب مقدم ہو، ایسا نہیں کہ مجرور ہو لیکن بعد میں ہو، مؤخر ہو، تو اس صورت میں بھی نہیں، جو صورت ذہن میں یہاں انہوں نے بیان کر دی ہے کہ مجرور ہو معطوف علیہ اور مقدم ہو، اس صورت میں تو دو مختلف عاملوں کے مفعولوں پر عطف کرنا جائز ہوگا، اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہوگی تو وہاں پر پھر عطف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے جو اوپر مثال دی تھی، انہوں نے کچھ مثالیں نیچے حاشیے میں بیان کی ہیں، تو مقدم علی المرفوع، ٹھیک ہے، مقدم علی المرفوع کی انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں فی الدار زید والحجرۃ عمرو، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ وضاحت ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک منصوب کی مثال دی، کہتے ہیں ان فی الدار زیدا والحجرۃ عمرا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ تھوڑی سی دیکھ لیجئے گا۔ پھر جو انہوں نے بیان کیا کہ لِأَنَّهُ مَسْمُوعٌ مِّنَ الْعَرَبِ، یہ میں نے عرض کر دیا۔ پھر اس کے اوپر ایک بطور دلیل انہوں نے شاعر کا شعر بیان کیا ہے، اَكُلَّ امْرَئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأً وَالنَّارِ تُوقَدُ بِاللَّيْلِ نَارًا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر بالکل اسی طرح جو اوپر بحث ہو چکی نا عام سالوں پر، تو یہاں پر بھی اس کی پوری انہوں نے نیچے ساری علیحدہ کر کے نیچے بیان کی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ کون سے دو عامل ہیں، کون سے معمول ہیں، اور کس کس طرح یہاں پر اس کے اوپر یہ بات پورا قاعدہ فٹ آتا ہے۔ اسی طرح ایک انہوں نے نیچے مثال بیان کی ہے، کہتے ہیں وَمَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَلَا بَيْضَاءَ شَحْمَةً، یہاں پر بھی انہوں نے سوداء، یہ کل کا مضاف لے ہے، اسی طرح ولا بیدا، یہ بھی اسی کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، تو تمراتن اور شہمتن، تو یہ پوری نیچے اس کی بحث موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے۔ تو اب آئیے اوپر دوبارہ بہت زبردست جو مسئلہ میں ابھی سماعت کیا ہے، تو اس سے ہٹ کر جو اسی مسئلے کے اندر اختلاف ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی هذه المسألة مذهبان آخران وهما ان يجوز مطلقا عند الفراء ولا يجوز مطلقا عند سیبویہ، اور فرماتے ہیں اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں، ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر، تو یہ آخر کی تسمیہ ہے آخرانی، تو مطلب آخر کا مطلب ہوتا ہے بالکل اینڈ والا، آخری، لاسٹ، اور آخر کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ، تو کہتے ہیں اور یہاں پر اس معنی میں ہے، کہتے ہیں اس مسئلے میں، یعنی جو بھی آپ نے مسئلہ دو عاملوں کے معمولوں والا پڑھا نا، تو اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں، یعنی ایک تو مذہب آپ نے یہ پڑھ لیا نا کہ یہ عطف جائز اس صورت میں ہوگا جب وہ قید ساتھ ہوگی کہ معطوف علیہ مجرور ہو مقدم ہو، تو اس صورت میں ساری ڈیٹیل آپ نے اوپر پڑھ لی جو جمہور کی ہے، لیکن دو دیگر جو امام ہیں نحوی حضرات، تو ان کے نزدیک کیا ہیں، کہتے ہیں اس مسئلے میں دو مذہب اور ہیں، اور وہ دو مذہب کیا ہیں، کہتے ہیں ان یجوز مطلقاً عند الفراء، یعنی امام فرا کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہتے ہیں سواء کان المقدم مجرورا او لا، یعنی وہ مجرور مقدم ہو نہ ہو جو بھی ہو، کہتے ہیں ہر طرح کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے۔ اور دو امام سیبویہ فرماتے ہیں ولا یجوز مطلقاً، یعنی کہ نزدیک مطلقاً ہی جائز نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کسی صورت میں یہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ ہے ہی بہت کمزور عامل ہے، حرف عطف جو واو ہے، تو یہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اس کا عطف کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح مرضی آپ قاعدے لگا لیں یا شرطیں لگا لیں، کسی شرط کے ساتھ بھی یہ جائز نہیں ہے۔